السلام علیکم جی ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر عائشہ ارشاد میاں ہے اینڈ ایم اے سائکائٹرسٹ ماہر نفسیات اسپیشلائزنگ بوتھ ان اڈلٹ اینڈ چائلڈ ایڈلیسنٹ سائکائٹری ورک. ہم آج بات کریں گے آئی ایم کراچی، جو کہ ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ ادارہ ہے، این جی او ہے، جس نے بھی اس اسپیس میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اسپیشلی اراؤنڈ دی ایکوٹی اینڈ ایکوالٹی آف ویمن and their role in decreasing terrorism, increasing tolerance as much as possible. تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے نفیس محمد صاحب سے. نفیس محمد صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی سینئر فری لانس جرنلسٹ اور ریسرچر ہیں، جن کا بہت زیادہ وقت گزرا ہے ان sort of covering and discussing and talking about and researching and writing about issues جو کہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی، سوشل ایشوز کے حوالے سے بھی. he's written about women's struggles and کیا specific challenges ہیں جو کہ اسپیسیفکلی پاکستان میں عورتوں کو فیس ہوتی ہیں. ہماری جو ہم پوڈ کاسٹ سیریز شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ ایریا سے لوگوں سے بات کریں گے، ہمارے ان سارے سٹیزن سے، کمیونٹی لیڈرز سے جنہوں نے اس ایریا میں کام کیا ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ پیس بلڈنگ میں عورتوں کا رول کیا ہے اور کتنا زیادہ رہا ہے، یا اگر نہیں رہا ہے تو کس وجہ سے نہیں رہا اور اس کی ضرورت کیوں ہے. اس پوڈ کاسٹ سیریز میں ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم نفیس صاحب سے بات کریں گے. سو تھینک یو سو مچ نفیس صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے. And I'm glad that we are going to have a discussion on subject of women's participation in peace building and other social issues. تو سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا نفیس صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جس نے یہ ٹرم نہیں سنا ہے، اگر وہ پہلی دفعہ سنے کہ پیس بلڈنگ کوئی چیز ہوتی ہے، یا پیس بلڈنگ ہمیں کرنی چاہیے، یا ایفرٹس کرنی چاہیے ٹورڈز پیس بلڈنگ، تو تھوڑا سا بتائیے کہ واٹ از پیس بلڈنگ، پیس بلڈنگ کیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں. کہ اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیر آر سم انڈیویجول کیسز آف پیس ڈسرپشن. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ پیس ڈسرپشن کس بات سے ہوتا ہے. انڈیویجول کیسز ہیں پیس ڈسرپشن کے، کہ جیسے گھریلو معاملات میں ڈومیسٹک وائلنس آ جاتا ہے، یا آنر کلنگ، اور یا پھر لوگوں کو مذہب کے نام پر مار دینا. تو یہ انڈیویجول تو کیسز ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں ایک ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں پیس، اور لوگوں میں خوف اور دہشت پیدا کرتے ہیں. تو یہ انڈیویجول کیسز ہیں. پھر ہمارے سماجی پیس ایشوز ہیں، جس میں ہم دہشت گردی اور اس قسم کے جو لاقانونیت کے جو انٹرنل واقعات ہیں، وہ ہم انہیں پیس ڈسٹربنس کے طور پر لیتے ہیں. اور جب تک کہ وہ چلیں گے ان کا، آپ تو کیونکہ ماہر نفسیات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کئی برسوں میں جو یہ دہشت گردی کا عمل رہا ہے، اس نے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز ان تمام علاقوں میں جہاں اس کے اثرات ہوئے، جہاں بم دھماکے ہوئے، جہاں لوگ کثرت سے مرے، تو ان کے ساتھ جو وہاں کے لوگوں کو متاثر ہوئے ہیں اور بچے متاثر ہوئے ہیں، تو وہ پیس بھی ڈسٹرب ہوا، لوگ بھی متاثر ہوئے، اور جو خاندان ڈائریکٹ متاثر ہوئے وہ جو ہیں ان کا زندگی بھر کا پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا. تو پیس ایک یہ بھی ہے. اچھا، دوسرا پیس جو ایک جو ہے ایکسٹرنل تھریٹ کا پیس، جو کسی اور، جیسے ہمارے عموماً ایک ساتھ کے نیبر کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈسٹرب رہتے ہیں. پچھلے 3-4 برسوں ہماری ان سے بارڈر کنفلکٹ چلتا رہا، اس میں 400-500 بندے ہمارے مرے، اور 400-500 بندے ہی ادھر بارڈر پار مرے. تو اور جو املاک کو نقصانات ہوئے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی پیس کا سب سے بڑا ظاہر ہے. زیادہ تر پیس کے بارے میں عموماً جو لوگ سوچتے ہیں، وہ کوئی دو ملکوں کی آپس کی جنگ جو ہے وہ پیس ڈسٹربنس کے طور پہ سمجھی جاتی ہے، اگرچہ کہ میں اسے ایسا نہیں سمجھتا. پیس ڈسٹربنس کے بہت سارے گھریلو معاملات بھی ہیں، ارد گرد کے ماحولیاتی معاملات بھی ہیں، اور لوگوں کی انتہا پسندی کے معاملات بھی ہیں. پھر ہم اس کو بڑھاتے ہیں تو دہشت گردی اور یہ ہے.
تو جب آپ پیس بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں؟ واٹ کانسٹیٹیوٹس پیس بلڈنگ؟ اب ان کی ظاہر ہے ہم کوئی بھی فتوے صادر نہیں کر سکتے. چیزوں کو ہم ان کے واقعات، حالات اور جو بھی آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں ان کو انالائز کرتے ہوئے ہی معاملات کو سمجھیں اور پھر طے کریں کہ بھائی کس قسم کے نظریات جو ہیں لوگوں کو دہشت گردی کی طرف ابھار رہے ہیں. کیا اس میں نظریاتی پہلو ہے یا جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کام کرنے میں کوئی افیکٹو رول ادا نہیں کر رہی ہیں. اور سیکیورٹیز لائک واٹ ہیپنڈ ریسنٹلی, a guy who was married recently was killed by a robber, and later on we found the robber was a policeman. Right. So there are different issues, and we have to analyze it and then devise methods how to bring better peaceful conditions in the country. ٹھیک ہے, اوکے. تو اب اسی کانورسیشن کو اگر ہم آگے بڑھائیں, جو ہمارا اسپیسیفک ٹاپک ہے جس پہ ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, یو نو آئی ایم کراچی کے پلیٹ فارم سے بھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اے وومنز رول ان پیس بلڈنگ؟ ہاں, ویمنس رول جو ہے اس کو بھی میں جو ہے ویمنس کا جو رول ہے مختلف تحریکوں میں وہ میں 3 خانوں میں بٹا ہوا دیکھتا ہوں. ایک تو ہے ان کا رول نیشن بلڈنگ میں, کہ جیسے تحریک آزادی تھی, جمہوری تحریکیں چلیں, پارلیمانی جدوجہد ہے, تو اس میں خواتین نے حصہ لیا. وہ یعنی لیڈ تو نہیں کر رہی تھیں بٹ دے ور پارٹ اینڈ پارسل آف دوز موومنٹس. They were invited into it and they took part in it, and they played their role as much as was possible for them within those circumstances. That is another issue. Circumstantially, how much women are allowed to take part in our national activities. That is another issue. اچھا, دوسرا پھر یہ ہے کہ فیمنسٹ موومنٹس ہیں جس میں وہ خواتین بارہا کوشش کرتی ہیں کہ سماجی طور پر لوگوں کو شعور دیں کہ وہ خواتین کے مسئلے کو ایک ایلینیشن کے طور پر نہ لیں, اس کو ایک حصہ سمجھیں سماج کا, اور ان کو انسانی درجہ دیں اور انہیں اس کی رسپیکٹ دیں, اور وہ دوسرے جو خواتین کے مسائل ہیں ان کی آگاہی فراہم کرتی ہیں. پھر آتا ہے پیس بلڈنگ. Now, peace building is a very serious issue in my opinion, but it is not even touched by any organization in the country. Very random, they approach it as and when there is a big incident of violence, they talk about it and then they forget. Right. There is no consistency in it. آپ نے جو بات کی تھی پہلے کہ پیس ڈسرپشن کی, جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, اور آپ نے, تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ جو آپ اسپیشلی جو گھریلو جو بات کر رہے تھے یا کمیونٹی لیول پہ جو بات کر رہے تھے, تو اس میں ون فائنڈس کہ a lot of the times ان پیس ڈسرپشنس کے وکٹمس آر ویمن. میں نے ابھی ایک جو رپورٹ بنا کے بھیجی بھی ہے آئی ایم کراچی کو, میں نے اخباروں میں بھی لکھا ہے اس کے سلسلے میں, اور میں نے میرے پاس ڈیٹا ہے, فیکچول ڈیٹا, کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ کون ہیں. اچھا, اب ان پرپیٹریٹرز کو اگر آپ میل اینڈ فیمیل جینڈر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو 97% آر میل. Only 3% are women who commit crime, and even when they commit crimes they have an affiliate who is also involved in it. مگر اس کو ہم بہرحال اگر نہ بھی لیں تب بھی 3% صرف وہ ایسے اقدام کرتی ہیں. 97% جو ہے, اور یہ صرف وہ واقعات کا ذکر کر رہا ہوں میں جو ڈائریکٹلی خواتین کو اٹیک کرتے ہیں. آنر کلنگ ہو گیا, میٹریمونیل کیس میں ہو گیا کہ کسی عورت نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو مار دیا گیا, اس قسم کے واقعات. اور جو پراپرٹی ڈسپیوٹ اور وہ جو کہ جنہیں میں مین لیڈ کانفلکٹ کہتا ہوں, اس میں بھی خواتین مار دی جاتی ہیں, وہ الگ ہے. بالکل بالکل. تو جب یو نو جب ہم کہتے ہیں ویمنز رول ان پیس بلڈنگ, سو یو نو آئی ایم آٹومیٹکلی تھنکنگ کہ یہاں تو اٹ سیمس کہ دا وکٹمس آر موسٹلی ویمن, رائٹ؟ سو what can their role be? What you know, what can they do
what can women do, ان کا اس بلڈنگ میں پیس بلڈنگ میں کیا sort of active رول ہو سکتا ہے, اور do you think کہ یہ sufficient رہا ہے women's role in peace building؟ ہاں ویمنس کا رول رہا ہے, یعنی وہ سرکمسٹانشیل ہی ہوتا ہے. جیسے کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے اس میں خواتین جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. اچھا جیسے وہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا, ان بچوں کی جو مائیں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. اور ابھی گوادر کے مچیروں کی جو تحریک تھی اس میں ایک 70 سالہ زینب محترمہ تھیں, انہوں نے اس کو کافی لیڈ کیا. تو یعنی وہ سرکمسٹانسز میں جس میں کہ وہ متاثر ہوتی ہیں, اور وہ بھی نہیں بلکہ ان کے ارد گرد کے مرد حضرات بھی چاہتے ہیں کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوں, تو وہ پھر اس میں اپنا لیڈنگ رول ادا کرتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ خواتین کو یا معاشرہ اپنے رہنے والوں کو کتنے مواقع فراہم کرتا ہے سماجی معاملات میں اپنا رول ادا کرنے میں. جتنا ہمارا معاشرہ مواقع فراہم کرے گا اتنا ہی رول پلے کریں گے لوگ. آپ کچھ would you like to say something, anything جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم نے سوال نہیں پوچھا, جو آپ کے نظریے میں ضروری ہے کہ یہ چیز آگے جانی چاہیے؟ یہ پروگرام جو ہے 50 عورتوں کے لیے سیٹ اپ ہوا تھا, آئی ایم کراچی نے کیا تھا, جو کہ اس لیڈرشپ پروگرام سے گزر رہی ہیں, جس میں they will be kind of working in this space. They'll be looking at their role and setting up a project in this space as well for themselves. تو آپ کی طرف سے کوئی پیغام, کوئی سوچ, کوئی opinion that you want to share with them and with all of us؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو بھی لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کا, سوشل ایشوز کا, they should work together to pull up a better working condition for a greater work. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.